بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد باب حفظ اللسان والغیبۃ والشتم عن سالم بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ رواہ البخاری وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم رواه البخاري وفي رواية لهما يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزوں اور بھائیوں، آج درس حدیث کے لیے جو باب منتخب کیا گیا ہے اس کا عنوان ہے باب حفظ اللسان والغیبۃ والشتم، زبان کی حفاظت کا بیان اور غیبت اور برا بھلا کہنے یا گالی بکنے کا بیان۔ حاصل یہ ہے کہ اس باب میں زبان کی حفاظت کی اہمیت اور زبان سے ہونے والے گناہ، خاص طور سے غیبت، بدگوئی، الزام تراشی، سب و شتم کی مذمت اور اس کے نقصانات پر متنبہ کیا گیا ہے۔ باب کی روایتیں بہت زیادہ ہیں، ان میں سے انتخاب کے ساتھ چند روایتوں کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اس باب کو منتخب کرنے کا محرک یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں زبان کی بے احتیاطی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، خاص طور سے غیبت، کسی کے پس پشت اس کے بارے میں نامناسب گفتگو، چاہے وہ الزام تراشی کی شکل میں ہو یا حقیقت بیانی کے عنوان سے ہو۔ گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کے سامنے نہیں کی جا سکتی، اور اگر اس کے سامنے وہ گفتگو کی جائے تو اس کو ناگوار ہو، اور یہی غیبت کی تعریف کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے سلسلے میں ایسا تذکرہ کرنا جو اسے ناگوار ہو۔ سائل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے اگر وہ مبنی پر حقیقت تو تب بھی یہ غیبت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہی تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے جو تم اس کی طرف منسوب کر رہے ہو تب تو یہ بہتان تراشی ہوگی، تم غیبت کرنے والے نہیں بلکہ الزام لگانے والے، بہتان لگانے والے قرار پاؤ۔ اس لیے یہ بیماری جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، اس کی شناعت کو ہم سمجھیں، اور اس کے لیے علاج یہی ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ یہ زبان ہی وہ عضو ہے انسان کے بدن میں کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا کے اعتبار سے بھی بسا اوقات مصیبت کا شکار ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا وبال بہت زیادہ ہوگا۔ چند روایتوں کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ پہلی حدیث حضرت سالم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ کو دو چیزوں کی ضمانت دے، ایک وہ جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک وہ جو اس کے دونوں پیروں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو شخص اس بات کی ضمانت دے کہ وہ اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا
اور اپنی جنسی خواہش کی تکمیل غلط طریقے پر نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ گویا ان دو اعضاء کی حفاظت کرنے والا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اور خاص طور سے بڑے گناہوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، کہ بندہ اپنی زبان سے اللہ کی خوشنودی والا، اس کی رضامندی والا کوئی کلمہ نکال دیتا ہے جس کی طرف وہ توجہ بھی نہیں کرتا، جس کو وہ کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو بہت سے درجے بلندی عطا فرماتے ہیں، اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، اور کوئی بندہ اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی والا کوئی کلمہ نکال دیتا ہے جس کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے گڈھے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اور بخاری کی دوسری روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ یہوی بہا فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، اللہ کی ناراضگی والے اس کلمے کی وجہ سے جو وہ بے لاپرواہی اور بے خیالی کے اندر زبان سے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اتنی گہرائی کے اندر ڈال دیتے ہیں جتنا فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ میرے بھائی، ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان گفتگو اتنی کرے جتنی ضرورت ہو، بلا ضرورت گفتگو سے پرہیز کرے، اور بولنے سے پہلے سوچ لے کہ جو بات میں زبان سے نکال رہا ہوں یہ میرے حق میں جائے گی یا میرے خلاف، یعنی نامہ اعمال کے اندر یہ مباح، جائز، پسندیدہ اور اچھی گفتگو کے اندر شمار کی جائے گی یا ناجائز، حرام، مکروہ، ناپسندیدہ گفتگو کے اندر شامل کی جائے گی۔ اسی لیے خاموش رہنے کو سلامتی کا راستہ بتلایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سکت سلم ومن سلم نجا، کہ جو شخص خاموش رہا وہ سلامت رہا، اور جو سلامت رہا اس سے نجات پائی۔ نہ بولنا یا کم بولنا یہ سلامتی کا راستہ ہے۔ ہاں، جہاں بولنے کی ضرورت ہو وہاں انسان بولے۔ ایک روایت اس سلسلے میں بڑی اہم ہے جو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس میں زبان کی حفاظت کے ساتھ دو اور چیزوں کا بیان ہے، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجاح فقال املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، رواہ احمد والترمذی۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور میں نے عرض کیا کہ نجات کا راستہ کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اوپر اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو، اور اپنی خطاؤں کے اوپر روتے رہو۔ اس کو امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت اقدس مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے، اور خاص طور سے معتکفین کے درمیان اس کا تذکرہ بہت اہتمام سے فرماتے تھے، اور اس کی تطبیق دیتے تھے اعتکاف کرنے والی جماعت کے ساتھ۔ فرماتے کہ اس میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات کا طریقہ پوچھا ہے کہ وہ کیا راستہ ہے جس کو اختیار کر کے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، نجات پا سکتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر بھی ہم محفوظ رہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہم نجات پا لیں۔ بہت جامع سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مزاج تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو
اپنی کامیابی کے لیے اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے راستے پوچھا کرتے تھے۔ ان کے سوالات دینی معاملات سے متعلق ہوتے تو انہوں نے سوال کیا ہے کہ نجات کا راستہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مختصر لفظوں میں 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی بات فرمائی املک علیک لسانک۔ یہ لفظ املک ہے یا املک ہے، زیادہ مشہور لفظ املک علیک لسانک آیا ہے، لیکن محشی نے یہ بات لکھی ہے کہ لغت کے اعتبار سے املک زیادہ بہتر ہے، اور بعض نسخوں کے اندر اسی طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ تو املک علیک لسانک کا مطلب یہ ہوا کہ تم مالک بنو اپنے اوپر اپنی زبان کی، یعنی زبان تمہارے قابو میں رہے، تمہارے اختیار میں رہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس سے نکلنے والا کوئی لفظ، کوئی کلمہ تمہارے خلاف پڑ جائے، تمہارے لیے ہلاکت کا اور نقصان کا باعث بن جائے۔ اور دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہونا چاہیے، یعنی گھر کے اندر رہو، گھر میں رہنے کے اندر تنگی محسوس نہ کرو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ اور تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی غلطی پر رو، اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ۔ اس میں سب سے پہلا معاملہ ہے زبان کی حفاظت کا، اور یہ باب جو اس وقت منتخب کیا گیا ہے یہ حفظ لسان اور زبان کی حفاظت ٹھیک سے متعلق ہے۔ اس میں زیادہ تر روایتیں اسی سلسلے کی ہیں۔ ایک روایت جو بڑی مشہور ہے، عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ رفعہ قال اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنا نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، رواہ الترمذی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً نقل کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قرار دیتے ہیں اس بات کو۔ آپ نے فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کے آگے عاجزی کرتے ہیں، اس سے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرتی رہ، ہمارے سلسلے میں تو اللہ سے ڈرتی رہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب کا مدار تیرے اوپر ہے، اگر تو ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو بگڑے گی تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہوں گے، یعنی تو بد احتیاطی کرے گی اور مصیبت ہماری آئے گی۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ روایت کا مضمون بہت واضح ہے، زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے انسان مصیبت کے اندر آ جاتا ہے۔ مثلاً کسی شخص نے کسی کو گالی بک دی، زبان تو اپنا کام کر کے محفوظ ہو گئی، 32 دانتوں کے قلعے میں چلی گئی، اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن اگر مقابل میں کسی شخص نے اس گالی بکنے والے کو زد و کوب کیا، اس کی خاطر تواضع شروع کر دی، تو سر پٹے گا، ہاتھ پیر پہ چوٹ آئے گی، زخمی بھی ہو سکتا ہے، ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے، اور کم از کم تکلیف کا شکار ہوگا، اور یہ تکلیف جسم کے کسی بھی حصے میں پہنچ سکتی ہے۔ ہاں، جو گالی بکنے والی زبان تھی وہ اندر چلی گئی۔ اسی زبان سے اگر کسی نے کسی پر الزام لگا دیا، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے دی، یا اور کوئی غلط بات زبان سے نکال دی، تو پھر زبان کا تو کچھ نہیں بگڑتا۔ نہ کہنے کو تو لوگ کہتے تمہاری زبان کھینچ لیں گے، لیکن کوئی کسی کی زبان نہیں کھینچتا۔ ہاں، مصیبت بدن کے تمام اعضاء کی آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدن کی سلامتی اور بدن کی مصیبت دونوں کا تعلق زبان سے ہے۔ اگر خاموشی اختیار کی جائے یا صحیح گفتگو کی جائے، بقدر ضرورت گفتگو کی جائے، تو پورا بدن سلامت رہے گا، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اور اگر غلط استعمال کیا گیا تو مصیبت پورے بدن کی آ سکتی ہے۔ اس جگہ ایک علمی سوال سامنے آتا ہے کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بدن میں سب سے زیادہ اہمیت زبان کی ہے، لیکن ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب،
کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسانی بدن کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو پورا بدن ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت قلب کی ہے۔ یہ اشکال علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شریف کے اندر جو مشکات کی شرح ہے نقل کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ قلت اللسان ترجمان القلب و خلیفۃ فی ظاہر البدن۔ دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ اصل بادشاہ تو انسان کے بدن کے اندر قلب ہی ہے، حکومت اسی کی چلتی ہے، فرمان اسی کا چلتا ہے۔ انسان اپنے دل کی آواز میں لبیک کہتا ہے، اسی کی خواہش کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تمام اعضاء اس کے تابع فرمان ہیں۔ ہاتھ وہی کام کرے گا جس کو دل چاہے گا، پیر وہی کام کرے گا جس کو دل چاہے گا، آنکھ وہی چیز دیکھے گی جس کا دل حکم دے گا، لیکن اس کی خواہش کی ترجمان ظاہر بدن کے اندر زبان ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللسان ترجمان القلب و خلیفۃ فی ظاہر البدن، دل میں جو بات آتی ہے زبان سے وہ ادا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک شاعر کہتے ہیں کہ تمام راز عیاں طرز گفتگو نے کیا، تمام راز عیاں طرز گفتگو نے کیا، زبان پہ آئی کہاں سے جو بات دل میں نہ تھی۔ چنانچہ اگر دل کے خلاف کوئی بولتا ہے تو منافق کہلاتا ہے، کہ دل میں کفر ہے، زبان سے ایمان کا اظہار کر رہا ہے، یہ نفاق کہلاتا ہے۔ اور اچھی بات ہو یا بری بات ہو، لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ دل میں جو بات آتی ہے وہ زبان سے ادا کی جاتی ہے۔ تو حقیقت کے اعتبار سے تو تمام اعضاء کا بادشاہ قلب ہے، اور اسی کی صلاح فلاح کے اوپر پورے جسم کی سلامتی یا اس کی بربادی کا مدار ہوتا ہے۔ اگر درست ہے، دل صحیح ہے تو آدمی کامیاب ہے، دل خراب ہو گیا تو آدمی ناکام ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ لیکن زبان اس دل کی ترجمان ہے، اور ظاہر بدن میں اس کی قائم مقام ہے۔ لہذا جو بات دل کے اندر تھی وہی بات زبان کے اوپر آتی ہے۔ اگر دل کی اصلاح ہو جائے تو پھر زبان بھی صحیح استعمال ہوگی، غلط بات نہیں بولے گی، غلط کلام نہیں کرے گی۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ زبان کی انسان کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اگر زبان کی کو بد احتیاطی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت عن علی بن حسین رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، رواہ مالک و احمد و رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والترمذی والبیہقی فی شعب الایمان عنہما۔ حضرت علی بن حسین جو امام زین العابدین کہلاتے ہیں، ان سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی میں یہ چیز شامل ہے کہ جو چیز اس سے متعلق نہ ہو اس کو وہ چھوڑے، لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ لا یعنی کا مطلب یہ ہوا کہ جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، نہ دین کی کوئی منفعت اس سے متعلق ہے، نہ دنیا کی کوئی منفعت اس سے متعلق ہے، ایسی گفتگو کو آدمی چھوڑ دے، ایسا کلام نہ کرے۔ فرمایا کہ یہ آدمی کے اسلام کی خوبی ہے۔ یہ حدیث ان چند روایات کے اندر شمار کی گئی ہے جس کو تعلیمات اسلام کا خلاصہ قرار دیا گیا ہے۔ آج اگر ہم جائزہ لیں تو صبح سے لے کے شام تک ہماری کتنی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ جس کو لا یعنی ہی میں شمار کیا جا سکتا ہے، جس نے نہ دین کا کوئی نفع نہ دنیا کا کوئی نفع۔ اگر اس ایک چیز کو ہم اختیار کر لیں کہ بقدر ضرورت بولیں گے، ہم انہی چیزوں میں دخل دیں گے جس سے ہمارا کوئی تعلق ہو، ہمارا نفع و نقصان متعلق ہو۔ دنیا بھر کی چیزوں پر تبصرے کرنا، ان کے بارے میں رائے زنی کرنا، اس میں دخل دینا، ظاہر بات ہے کہ جو زیادہ بولے گا تو اس کی گفتگو کرنے کچھ نامناسب چیزیں آ ہی جائیں گی۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، من کثر لغتہ کثر غلطہ، جس کی بک زیادہ ہوتی ہے اس کی غلطی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جو زیادہ بولے گا تو زیادہ چوکے گا، اور جو کم بولے گا، کم گفتگو کرے گا تو اس کی
غلطی بھی کم ہوگی اور وہ نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح ایک حدیث عن سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی قال فاخذ بلسان نفسی وقال هذا رواہ الترمذی وصححہ۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کو میرے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز کا اندیشہ ہے؟ یعنی میرے تمام اعضاء میں میرے لیے سب سے زیادہ آپ میرے حق میں کس کو نقصان دہ تصور کرتے ہیں؟ کس چیز کو آپ میرے لیے سب سے زیادہ خوفناک تصور کرتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت سفیان بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ فأخذ بلسان نفسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان کو پکڑا، فرمایا ھذا، یعنی میں زبان کو تمہارے حق میں سب سے زیادہ نقصان دہ سمجھتا ہوں، اس کا مجھے سب سے زیادہ اندیشہ ہے کہ یہ مقصد نہیں تھا کہ میری زبان تمہارے حق میں نقصان دے، اس کا مقصد یہ تھا کہ تمہاری زبان تمہارے حق میں سب سے زیادہ خوف کی چیز ہے، اس کے بارے میں احتیاط کرنا چاہیے، اس کے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور زبان کی بے احتیاطی کے سلسلے میں کئی اہم روایتیں ہیں۔ عن سفیان بن اسد الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کبرت خیانۃ ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق وانت به کاذب، رواہ ابو داؤد۔ ان روایات کو ہم سنیں اور ان کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں۔ سفیان بن اسد الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تم اپنے بھائی کے سامنے کوئی بات کہو، وہ تو اس میں تم کو سچا سمجھ رہا ہو اور تم اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو۔ ہماری وضاحت، ہماری شکل و صورت، ہماری ظاہری دینداری اور ہمارے تعلقات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک شخص ہمارے بارے میں اعتماد کرتا ہے، یہ صاحب جو کچھ کہیں گے غلط نہیں کہیں گے، جھوٹ نہیں کہیں گے، ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ اس کو سچ سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت بڑی خیانت ہے کہ ایک شخص تم پر اعتماد کرتا ہے، تم کو سچا سمجھتا ہے اور تم اس کے سامنے جھوٹ بولتے ہو۔ ایک روایت ہے جو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان ذا وجہین فی الدنیا کان لہ یوم القیامۃ لسان من نار، رواہ الدارمی۔ فرمایا کہ جو شخص دنیا میں دو چہرے والا ہوگا اس کے لیے قیامت کے دن آگ کی ایک زبان ہے۔ دو چہرے والے کا مطلب کیا ہے کہ سامنے کچھ اور معاملہ اس کا ہوتا ہے، پس کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارا بہت یعنی خیر خواہ، محبت کرنے والا اور مخلص بن کر آتا ہے، لگتا ہے کہ ہمارا بہت خاص آدمی ہے، لیکن جب پس پش جاتا ہے تو اس کی حیثیت، اس کی گفتگو کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ فرمائے یہ دو رخا آدمی، دو چہرے والا، جس کی خلوت الگ ہے، جلوت الگ ہے، اور خاص طور سے ہمارے ساتھ معاملات کے اندر قیامت دن اس کی زبان آگ کی ہوگی، اس کو آگ کی زبان دی جائے گی۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر، رواه ابو داؤد۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی میرے پاس میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بات لے کر نہ آئے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کے درمیان اس حال میں نکلوں کہ میرا سینہ سب کی طرف سے صاف ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی چاہے کتنا بھی محتاط ہو، لیکن جب کسی کے سلسلے میں کان کے اندر کوئی بات پڑتی رہے گی تو کچھ نہ کچھ وہ متاثر ہو جائے گا۔ اب ایک شخص لگائی بجھائی کرنے والا کسی کی شکایت کسی کے سامنے کرتا ہے، ایک مرتبہ دو مرتبہ، تو اس کا قلب اس سے متاثر ہو جائے گا، اور پھر جب اس سے سامنا ہوگا
تو اس کا دل اس کی طرف سے میلا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ بند فرما دیا کہ میرے پاس میرے کسی صحابی کی کوئی بات خاص طور سے شکایت کے سلسلے کو لے کر ہرگز کوئی نہ آئے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں لوگوں کے درمیان جاؤں تو میرا دل ہر ایک کی طرف سے بالکل صاف ہونا چاہیے۔ ہم سوچیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ ہمیں اپنی زبان کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے اور بلا ضرورت گفتگو سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک بیماری ہمارے اندر یہ بھی ہے کہ کسی سے کوئی بات سنی اس کو آگے چلتا کر دیا، تحقیق نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بات سنے اسے بیان کر دے۔ کیا ضروری ہے کہ ہر سنی ہوئی بات دوسرے سے نقل کی جائے؟ اسی کو افواہ کہتے ہیں۔ افواہ یہ عربی کے لفظ فم کی جمع ہے، فوہ کی جمع ہے۔ منہ یعنی ایک منہ سے نکلی دوسرے منہ میں گئی، دوسرے منہ سے نکلی تیسرے منہ میں گئی، پھیلتے پھیلتے پھیل گئی اور یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بات کہاں سے چلی۔ آج کل اس کا ایک مصداق موبائل کے ذریعے پھیلنے والا جو میسج ہوتا ہے، کسی شخص نے کوئی بات ڈال دی، واٹس ایپ پہ ڈال دی، یوٹیوب کے اندر ڈال دی، فیس بک کے اندر ڈال دی، اور اس کے ساتھ یہ بھی گزارش ہے کہ اس کو شیئر کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اب کچھ لوگوں کا مشغلہ یہ ہے کہ بیٹھے اس کو شیئر کریں، دوسروں کے پاس بھیجیں۔ اگر وہ غلط ہے تو اس غلطی کو پھیلانے والے اور اس کے مجرم ہم قرار پائیں گے۔ تو ایک بات تو یہ کہ ہر سنی ہوئی بات کو یا ہر علم میں آئی ہوئی بات کو دوسرے کے سامنے نقل نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی یہ کام شیطان کرواتا ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ان الشیطان لا يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث رواه مسلم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کی شکل اختیار کرتا ہے، کسی جماعت کے اندر پہنچتا ہے اور کوئی جھوٹی بات بیان کر دیتا ہے۔ لوگ اس گفتگو کو لے کر وہاں سے پھیل جاتے ہیں اور پھر سننے والا آدمی کہتا ہے میں نے ایک شخص کو یہ بات کہتے ہوئے سنا تھا، میں اس کا چہرہ تو پہچانتا ہوں لیکن اس کا نام نہیں جانتا، وہ ایسا کہہ رہا تھا۔ کیا یہ بیماری ہمارے اندر نہیں؟ ایک آدمی کہہ رہا تھا، کون تھا؟ میں اس کو دیکھوں گا تو پہچان جاؤں، میں جانتا نہیں کہ وہ کون ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شیطان ہے، وہ حقیقی شیطان بھی ہو سکتا ہے اور انسانی شیطان بھی ہو سکتا ہے، جو مجمع کے اندر غلط بات کی پھلجڑی چھوڑ کر چلا گیا اور لوگ اس کو لے کر پھیل گئے۔ اس لیے جب تک کسی بات کی پوری تحقیق نہ ہو جائے کسی کے بارے میں کوئی بات کہنا مناسب نہیں ہے، اور ہر سنی ہوئی بات کو نقل کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ آدمی اس کو اپنے پیٹ میں رکھے۔ مسلمان کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ عن صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن جبانا قال نعم فقیل له ایکون المؤمن بخیلا قال نعم فقیل له ایکون المؤمن کذابا قال لا رواہ مالک والبیہقی فی شعب الایمان مرسلا۔ صفوان بن سلیم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کہ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس کو امام مالک نے اور امام بیہقی نے شعب الایمان مرسلا نقل کیا ہے۔ غور کیجیے، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک فطری چیز ہے، انسان کو جان سے محبت ہوتی ہے۔ پھر شجاعت اور بہادری یہ اختیاری چیز نہیں ہے، یہ جبلت و فطرت کی چیز۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بہت نیک آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہو لیکن فطری اعتبار سے وہ بزدل ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص گناہ گار ہے، فاسق و فاجر ہے لیکن بڑا جلید ہے، بہت ہمت والا ہے، بڑا بہادر ہے۔
چنانچہ کتاب الجہاد کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں اس طرح کے لوگوں کی نشاندہی کی ہے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو بہت نیک ہے، اعلیٰ درجے کا صالح شخص ہے اور بہت بہادر بھی ہے، جہاد کے اندر وہ اپنے شجاعت کا جوہر دکھلاتا ہے، اس کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو کچھ نیک عمل کرتا ہے اور کچھ خطائیں بھی کرتا ہے اور جہاد میں بڑی قوت کے ساتھ وہ حصہ لیتا ہے، اس کا دوسرا درجہ ہے، اس سے نیچے ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جو نیک اور بد دونوں اعمال کرتا ہے اور گناہ گار زیادہ ہے لیکن بڑی بہادری کے ساتھ وہ حصہ لیتا ہے، اس کا درجہ ان سب کے نیچے ہے۔ اور اسی کے درمیان میں ایک وہ شخص بھی ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ بہت نیک ہے، بہت صالح ہے، لیکن بہت بزدل ہے، بہت کمزور ہے۔ تو وہ اپنی ایمانداری اور اپنی نیکی کا ثمرہ پائے گا، لیکن اس پہلے شخص کے مقابلے میں کہ جو نیک اور صالح بھی ہے اور بہادر بھی ہے، اس کا درجہ گھٹا ہوا ہے۔ تو اس روایت میں سے یہ معلوم ہوا کہ ایک شخص صالح اور نیک ہونے کے باوجود فطرتاً بزدل ہو سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ فرمایا ہاں۔ اور جب یہ پوچھا گیا کہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال کی محبت انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے۔ بہت سی ضرورتیں انسان کے پیش نظر ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ بوقت ضرورت بھی اپنے پیسوں کو خرچ نہیں کرتا، آئندہ کی ضرورتیں اس کے پیش نظر ہوتی ہیں، اس کا بخل اس کو روک دیتا ہے۔ یہ انسان کی یہ بخل اگر فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جن کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے ان پر خرچ نہیں کرتا، تو یہ بخل کے ساتھ ساتھ معصیت بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو نیک انسان کے اندر بھی بخل کی صفت پائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بہت نیک و پارسا نہیں ہے لیکن بڑا سخی ہے، بہت پیسے خرچ کرتا ہے۔ تو یہ بخل اور بزدلی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایمان کے منافی ہے، جس کے بارے میں کہا جائے کہ مسلمان بخیل نہیں ہو سکتا، یہ مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا۔ یہ ضرور ہے کہ وہ مسلمان جو نیک بھی ہو اور بہادر بھی ہو، وہ مسلمان جو نیک بھی ہو اور سخی بھی ہو، اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ اور جو مسلمان ہے لیکن بزدل ہے یا بخیل ہے، اس کی حیثیت گھٹی ہوئی ہے، لیکن بخل اور بزدلی کا ایمان کے ساتھ اجتماع ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا مسلمان کذاب ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دروغ گوئی، جھوٹ بولنا یہ فطرت سلیمہ کے خلاف ہے۔ بزدلی تو اس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ جان کی محبت ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ بخل تو اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ مال کی محبت فطرت کا تقاضا ہے، لیکن جھوٹ بولنا یہ فطرت سلیمہ کا تقاضا نہیں، بلکہ تو فطرت کے مسخ ہونے اور اس کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب ہم جو صبح سے شام تک نہ جانے کتنی مرتبہ غلط بیانی کرتے ہیں اور جھوٹی باتیں ہماری زبان سے نکل جاتی ہیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی روشنی میں کس خانے کے اندر جاتے ہیں۔ آپ تو فرماتے ہیں کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائی اپنی زبان کی حفاظت کریں، بوقت ضرورت بولیں اور کم سے کم گفتگو سے کام چلائیں، اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خاموشی اختیار کریں۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا ابا ذر الا ادلک علی خصلتین ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان قال قلت بلی قال طول الصمت وحسن الخلق والذی نفسی بیدہ ما عمل الخلائق بمثلہما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر کیا میں تم کو ایسی دو صفتیں نہ بتا دوں کہ جو بہت ہلکی ہیں عمل کے اعتبار سے، جن کا اختیار کرنا اور اپنانا بہت آسان ہے،
میں کوئی مشقت نہیں ہے، اور وہ دونوں میزان عمل کے اندر بہت وزنی ہیں، ان کا اجر بہت اونچا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ، آن فما طول الصمت وحسن الخلق، ایک لمبی خاموشی، زیادہ تر خاموش رہنا، کم گفتگو کرنا، اور دوسری چیز فرمایا کہ حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ حسن خلق کا مستقل بیان انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا، اور حسن اخلاق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا مفہوم ہم نہ سمجھتے ہوں۔ فرمایا حسن اخلاق اور طویل خاموشی، یہ دو ایسے عمل ہیں کہ جن کا اختیار کرنا آسان ہے اور ان میں کوئی خاص مشقت نہیں ہے، لیکن نامہ اعمال کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو دو باتیں اور بیان فرمائی گئی تھیں، ان کا بہت مختصر بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات تو آپ نے فرمائی تھی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو۔ حضرت مسلم محمود صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے کہ یہ بڑی جامع بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ فرض کر لو شہر کے اندر کرفیو لگا ہوا ہو، دفعہ 144 نافذ ہو، مارشاء اللہ نافذ ہو، اور میں عرض کرتا ہوں آج کے زمانے میں لاک ڈاؤن نافذ ہو، انتظامیہ کی طرف سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی گئی ہو، گلیوں اور سڑکوں پر آنے پر روک لگا دی گئی ہو، ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے باہر نکلے گا، اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالے گا، اپنی آبرو کو بھی خطرے کے اندر ڈالے گا۔ حفاظت میں وہی رہے گا جو اپنے آپ کو اپنے گھر تک محصور رکھے۔ ہاں، عام حالات کے اندر اس حدیث کا مصداق یہ ہوگا کہ گھر میں آدمی چین اور سکون کے ساتھ رہے، گھر اس کو کاٹنے کو نہ دوڑے، گھر کو اپنے لیے تنگ محسوس نہ کرے، ضرورت کی بنا پر گھر سے نکلے، خواہ وہ ضرورت دینی ہو، نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، والدین کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے، کسی مریض کی عیادت کے لیے، کسی جنازے میں شرکت کے لیے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، یعنی اس کا یہ نکلنا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور نیکی حاصل کرنے کے لیے، یا اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے، کسب معاش کے لیے، رزق حلال کی طلب کے لیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، نکلے، اور جب ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھر لوٹ کر چلا آئے۔ یہ جو عادت ہوتی ہے ہمارے نوجوانوں کی اور بلکہ بعض بزرگوں کی بھی، گھر کے باہر نکل گئے، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دکان کے کسی تختے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس بازی ہو رہی ہے، گھر میں وقت گزرتا نہیں ہے، باہر نکل کر ٹہل رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ فرمایا تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اپنی غلطی کے اوپر رو۔ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم میں کہ ہر ایک خطا کار ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ افراد امت میں کسی کو معصوم نہیں کہا جا سکتا، بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ فرمایا تم میں کہ ہر ایک خطا کرنے والا ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو خوب توبہ کرنے والا ہو۔ غلطی ہو جائے اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، 70 مرتبہ غلطی ہو تو 70 مرتبہ استغفار کرے۔ کپڑا میلا ہو جاتا ہے دھلا جاتا ہے، پھر میلا ہوتا ہے پھر دھلا جاتا ہے، بعض دفعہ گندگی لگ جاتی ہے، اس کو دھل کے صاف کیا جاتا ہے۔ ہمارا دامن دل اگر گناہوں سے آلودہ ہو گیا تو سچی توبہ و استغفار سے اس کو دھلیں، اور جتنی مرتبہ گندگی آئے اتنی مرتبہ اس کو صاف کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، اور انسان کے آنکھ سے ندامت کے ساتھ نکلنے والا قطرہ اللہ کے یہاں بہت ہی قیمتی ہے، نام اعمال کی ترازو میں اس کا بہت زیادہ وزن ہے۔ تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے لیے 3 نسخے بیان فرمائے۔ نمبر 1 یہ کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، نمبر 2 تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو، نمبر 3 اپنی غلطی کے اوپر روتے رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
خاص طور سے اس باب کا جو سب سے اہم حصہ ہے یعنی زبان کی حفاظت، اس پر بہت زیادہ ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ بقدر ضرورت گفتگو کریں، لاجانی گفتگو سے بچیں، جھوٹ سے اور غیبت سے، الزام تراشی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ غیبت کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ حقوق العباد میں سے اگر کسی کی غیبت کی ہے تو صرف توبہ و استغفار کرنے سے اس کی معافی نہیں ہوتی جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کر۔ عن ابی سعید و جابر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا قالوا یا رسول اللہ وکیف الغیبۃ اشد من الزنا قال ان الرجل لا يزني فيتوب الله عليه وفي رواية فيتوب فيغفر الله له وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفرها له صاحبه وفي رواية أنس قال صاحب الزنا يتوب وصاحب الغيبة ليس له توبة رواه البيهقي۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے زیادہ شدید ہے، غیبت زنا سے زیادہ شدید ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ غیبت زنا سے زیادہ کیسے شدید ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی زنا کرتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما دیتا ہے، اور ایک روایت میں کہ وہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور غیبت کرنے والا اس کی مغفرت نہیں کی جاتی جب تک کہ اس کو وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی۔ غیبت کرنے والے کی معافی نہیں ہوتی، اس کی مغفرت نہیں کی جاتی یہاں تک کہ اس کا ساتھی یعنی جس کی اس نے غیبت کی وہ اس کو معاف نہ کرے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ زنا والا تو توبہ کر لیتا ہے اور غیبت والے کے لیے توبہ نہیں ہے۔ توبہ نہیں ہے کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی بات تو یہ کہ غیبت کرنے والے کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے، اور وہ اس کے اوپر ندامت کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیبت تنہا توبہ سے معاف نہیں ہوتی جب تک کہ صاحب حق سے معافی نہ مانگ لے، اور کسی غیبت کرنے والے کے اندر اتنی اخلاقی جرأت نہیں ہوتی کہ جس کی غیبت کرے اس کے پاس جا کر اس سے کہے کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی غیبت کی ہے مجھے معاف کر دیں۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی، اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور اگر احساس بھی ہو تو اخلاقی جرأت نہیں ہوتی کسی کے سامنے جا کر اس کا اظہار کر سکے، اس لیے اس کی توبہ ناقص رہ جاتی ہے۔ ہاں بعض روایات سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سے یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ میں نے کسی کی غیبت کی ہو تو تو میری بھی مغفرت فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ سند کے اعتبار سے اگرچہ روایت ضعیف ہے، امام ترمذی امام بہقی رحمۃ اللہ نے دعوات کبیر میں اس کو نقل کیا ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من کفارۃ الغیبۃ ان تستغفر لمن اغتبته تقول اللهم اغفر لنا وله رواه البیہقی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کے کفارہ میں یہ بات شامل ہے کہ تم اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرو جس کی تم نے غیبت کی ہو، اور یوں دعا کرو کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے اور اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے اور اپنے خاص کرم سے معافی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔